حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ان کا جو نسب نامہ ہے وہ ہود بن شانح بن ارفخشد بن سام بن نوح، یعنی کہ حضرت نوح کے جو بیٹے سام تھے یہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور انہوں نے بتوں کی عبادت کو شروع کیا تھا، اور ان کے 3 بت تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے. ایک کا نام تھا سمدا و سمود و ہرا، 3 ان کے بنیادی بت تھے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم ہود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے مبعوث فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علینا وعلی ہود وعلی صالح، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو ہم پر اور حضرت ہود پر اور حضرت صالح پر ہو. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ منہم 4 من العرب، جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے 4 انبیاء ایسے تھے جو عرب باقاعدہ طور پر عربی تھے اور عرب نسل میں سے تھے. ان میں سے ہود و صالح و شعیب و نبیو کا یا ابا ذر، ابو ذر ان میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت شعیب ہے، اور حضرت آپ نے فرمایا کہ میں خود ہوں. حضرت ابو ذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. تو جو عرب ہیں ان کو عرب کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو مشرکین مکہ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو عرب سرزمین پر رہتے تھے ان کو کہا جاتا ہے عرب المستعربہ. جیسے کہ ہم نے پہلے جب بات کی تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس وقت قبیلہ بنو جرہم کے لوگ آئے، اور قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں رہنے کی اجازت چاہی، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ کی سرزمین پہ رہنے لگے. تو انہی میں سے آگے چلتے ہوئے جو عربی النسل تھے ان کو ہم کہتے ہیں عرب المستعربہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو شجرہ نسب آتا ہے وہ عرب المستعربہ کا ہی آتا ہے. تو قوم ہود جو ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، یعنی کہ ان کا قوم کا نام عاد ہے اور ان کے نبی جو ہے حضرت ہود تھے، تو یہ عرب المستعربہ میں سے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا ہوا تھا، اور دنیا کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی عیش و آرام اور بہت ہی نعمتوں سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے ان پر آسان کر دیا، دنیا کی نعمتوں کو ہم نے ان پہ کھول دیا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسی قوم تھی جیسی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کی. وزادکم فی الخلق والبسطہ، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو ان کو فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں الخلق، کہ تمہیں پیدائش کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراوانی عطا کی ہے، ہر طرح کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہوئی ہے. تو ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی تم عبادت کرو. قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، تو ان کے قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی سفاہۃ، اے ہود ہم تمہیں سفاہت کے اندر، یعنی کہ ہم تمہیں جو ہے وہ گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم جو بات کر رہے ہو تم جھوٹ بیان کر رہے ہو. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، حضرت ہود نے کہا کہ اے میری قوم بلا شبہ مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور بلا شبہ میں تمہارے لیے ناصح، نصیحت کرنے والا ہوں، اور امین، امانت دار ہوں. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کے اندر خلیفہ بنایا، من بعد قوم نوح، حضرت قوم نوح کے بعد.
وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پیدائش کے اندر بسطتاً فراوانی عطا کی۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الہود کے اندر بھی ذکر فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، حضرت ہود فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تم سے کسی قسم کے اجر کا، پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ ایک جملہ تھا جو تمام انبیاء نے اپنی قوم کو کہا کہ ہم جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں چاہتے، کوئی دنیاوی پیسے نہیں چاہتے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، بلا شبہ ہمارا اجر تو اس ذات پر ہے، الذی فطرنی، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور میں میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تمہارا رب تم پر آسمان سے لگاتار بارش کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، اور وہ تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ہود نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل فرمائے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی سورۃ النوح میں فرمایا تھا، وقال یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کیا میری قوم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم سے آسمان سے تم پر بارش کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہو رہی، اور خاص طور پہ اگر کسی کو نرینہ اولاد یعنی کہ کسی کو بیٹے کی طلب ہو اور اس کے گھر میں بیٹا نہ ہو رہا ہو، تو اس کو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار جو ہے یہ زندگی کے اندر برکت لانے کا سبب بنتا ہے، اور جو انسان استغفار نہیں کرتا اس کی زندگی سے برکت چلی جاتی ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، تو ان کی قوم نے کہا کہ اے ہود، اب تم ہمیں اپنے رب کی طرف تو بلا رہے ہو، لیکن تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لانے والے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اسی طرح پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، حضرت ہود فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، اس زمین کے اوپر کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کے بغیر یہاں پر اس زمین کے اوپر وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اگر تم میرا انکار کرو گے تو میں نے تو اللہ رب العزت کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں برباد کر دیں گے اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے، جیسے تم سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کے ساتھ کیا۔ جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر سورۃ الشعراء کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے، اور وہی کچھ سیم باتیں جو پہلے ہیں، لیکن کچھ آیات کے اندر کچھ مزید الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون، حضرت ہود ان کو فرماتے تھے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم ہر ایک اونچی جگہ کے اوپر مکان بنا لیتے ہو، یعنی کہ کوئی بھی ٹیلا ہوتا تھا یا ریت کی جگہ ہوتی تھی، اونچی جگہ ہوتی تھی، وہ وہاں پر اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ، اور تم جو ہے وہ زمین کے اندر اس طرح سے گھر بنا کے رہتے ہو کہ جیسے تم نے ہمیشہ اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ تو انسان جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور جب وہ ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکلتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میں نے یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہ مال کی محبت میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کو بھول جاتا ہے۔ تو حضرت ہود نے بھی کہا کہ تم تو اس طرح سے زندگی گزارے ہو کہ جیسے تم نے ہمیشہ یہاں پر ہی رہنا ہے اور یہاں سے کبھی واپس نہیں جانا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ میں تمہارے اوپر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تم اس سے باز آ جاؤ
اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہ کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. تو قوم نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا کہ اے ہود ہم نے تو تمہاری بات نہیں ماننی، تو تم ہمیں کہو یا نہ کہو، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، وہ ہمارے لیے ایک برابر ہے. ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین. پھر سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری جو آیات ہیں وہاں پر جو ذکر فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ عذاب بھیجا. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. پھر انہوں نے قوم نے کہا کہ جو تم ہمیں اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے الہوں سے جو ہے وہ بددد کر سکو، بدزن کر سکو. فأتنا بما تعدنا، تو تم وہ لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا. ھذا عارض ممطرنا. تو جب قوم نے دور سے دیکھا تو کچھ بادل ان کی طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ یہ بادل ہمارے پاس آ رہے ہیں. ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آئیں گے ہم پہ بارش برسائیں گے. جیسے بارش ہوتی ہے تو بہت خوبصورت موسم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب گرمیوں کے ایام ہوتے ہیں تو لوگ بارش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے خوش ہو گئے. بلکہ وہ لوگ تو اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کہ باہر بارش آ رہی ہے تو ہم بارش کے اندر انجوائے کریں گے. بل هو مستعجلتم به ریح فیها عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها. تو حضرت ہود کہنے لگے کہ یہ وہی عذاب آ گیا ہے جس کے بارے میں تم بار بار سوال کرتے تھے. اس کے اندر ایسا عذاب ہے، ایسی ہوا ہے جو ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دے گی. سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اور قوم عاد ہم نے ان کو ہلاک کیا بِرِيحٍ، ایسی ہوا کے ساتھ، صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ جو بہت تند و تیز چلنے والی تھی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. وہ ہوا اور وہ تیز آندھی ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مسخر کر دیا 7 لیال، 7 دن مسلسل تیز آندھی ان پر چلتی رہی، 7 دن اور 8 راتیں. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قوم کو دیکھتے ہو کہ فیہا سرعا، اس میں وہ منہ کے بر گرے پڑے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت کٹے ہوئے گرے ہوں. کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب آندھی آتی ہے یا بہت تیز ہوا آتی ہے تو کبھی اگر آپ نہر پہ جائیں تو وہاں پر درخت گرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. اور قوم عاد جو ہے ان کے قد بہت لمبے تھے، ان کے کھجوروں کے تنوں سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مشابہت دی، تو اگر آپ کھجور کے باغات دیکھیں گے تو کھجور بہت لمبی لمبی ہوتی ہے کھجور. تو وہ کھجور کے تنے جب ہوا کے ذریعے سے ٹوٹ کے نیچے زمین پر گرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ان میں سے کوئی جو ہے وہ باقی نظر آتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تھا جو قوم عاد کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو کچھ قومیں ایسی ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے جس میں ہم نے قوم عاد کے بارے میں ہم نے پڑھا، قوم جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے بارے میں پڑھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو پہلی قوم آباد ہوئی تھی وہ قوم عاد تھی، اور ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. تو جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو ان پر عذاب آیا، اور عذاب ایسا آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا. پھر اس کے بعد سلسلہ آگے چلتا رہا. پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف قوم شعیب کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بھیجا. تو قوم شعیب کا کیا گناہ تھا؟ وہ وزن کے اندر کمی بیشی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوسرے لوگوں سے کوئی بھی چیز لیتے تھے تو پوری پوری لیتے تھے، لیکن جب خود دینے کی باری آتی تھی تو وہ پورا نہیں کرتے تھے. جب آپ نے کسی سے لینا ہے تو آپ کہیں گے جی ہاں مجھے پورا 1 کلو کا کلو ہی ملنا چاہیے، اور لیکن جب جو ہے وہ دینے کی باری آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس میں کچھ کمی کوتاہی کریں. تو اس طرح قوم شعیب، پھر اس طرح دیگر اقوام جو ہے وہ آگے چلتی گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا رہا. آج کل اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، کہ اگر ہم ناپ تول کی کمی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے.
اسی طرح سے ملاوٹ کی برائی جو ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے. قوم لوط کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا، ان کی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قوم کے اوپر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہ لے کے آنا. تو اس دعا کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں، ورنہ اتنے بڑے بڑے گناہ جو ہیں جب کسی قوم کے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف نبی بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت کو تمام کرتے ہیں. جب وہ حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مقرر کیا وہ وقت ہے، اس پر جو عذاب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء کی کہانیوں کو، ان انبیاء کا تذکرہ کیوں کیا؟ بنیادی طور پر کفار قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ وہی قومیں ہیں جن کے آثار ابھی تمہارے علاقوں میں موجود ہیں. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی جو بستی ہے وہ موجود تھی وہاں پر. حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہاں سے جلدی سے گزرو کیونکہ اس جگہ پر عذاب آیا تھا. پھر اسی طرح قوم عاد یہ عمان کا جو ارد گرد کا ایریا وہاں پر موجود تھی، تو ان کے نشانات بھی موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے کیونکہ جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں یہ سفر کرتے تھے تجارت کے لیے اور ان جگہوں سے گزر کے جاتے تھے. جب شام کی سرزمین پر جاتے تھے اور جب اس وقت جب ابو سفیان کا جو ہے قافلہ غزوہ بدر کے اندر جب مدینہ سے گزر کے جا رہا تھا تو یہ یہاں سے گزر کے جاتے تھے شام کے علاقے کے اندر، پھر وہاں سے جو ہے اپنی تجارت کا سامان لے کے آتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ تم سے پہلے قوموں نے بھی ہماری نافرمانی کی، اور ان نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ عبرت کا نشان ہے جو ہم نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، تو ان کو دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو، اور اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے. جب ہم ان قرآنی آیات کو، ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عبرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس قوم کو اس گناہ کی وجہ سے ہم نے تباہ کر دیا، اس قوم کو اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا. یہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں اس قدر سخت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ان واقعات کو پڑھیں. اس میں بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے، بہت سی معلومات ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے عملی پہلو بہت سے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں، نہ صرف چھوڑیں بلکہ اپنے معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ یہ وہ گناہ تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ گناہوں میں سے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان اگرچہ اس پر عذاب نازل تو نہیں ہو رہا، لیکن جو انسان یہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبغوض بندہ بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر محبت نہیں کرتے، اس سے نفرت کرتے ہیں. اور جس انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی رسی کو ڈھیلی کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل فلاں بن فلاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت جبریل 7ویں آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ آپ سچے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے تو آپ کا نام 7ویں آسمان پہ گونجے گا. پھر 7ویں آسمان والے 6ٹھے آسمان والوں کو بتاتے ہیں، پھر وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اسی طرح 6ٹھے 5ویں حتیٰ کہ آسمان دنیا پر یہ اعلان ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ زمین میں آتے ہیں اور زمین میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اور دنیا والے تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اسی طرح جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو کہتے ہیں، حضرت جبریل بھی اس سے پھر محبت نفرت کرتے ہیں. پھر 7 آسمان والے، پھر زمین کے اندر جو ہے وہ لوگ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے آتے ہیں کہ یہ فلاں انسان اس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، اس سے نفرت کرتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ معیار اعمال کی بنیاد پر ہے. ہم سے پہلے جو قومیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ چیزیں دی ہوئی تھی، اس میں سے ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی.
تو ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نبی اللہ، پہلے قوموں کی تو اتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں، تو اگر وہ عبادت کرتے تھے تو وہ مثال کے طور پہ ہماری عمر اگر 50 سال 60 سال ہے، ان کی 100 سال 150 سال عمر ہے، تو جتنی دیر انہوں نے عبادت کی ہے تو ہم تو کبھی بھی جنت میں ان کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکیں گے، ان کی عمر اتنی زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عمروں کو بہت زیادہ رکھا تھا، لیکن تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے جس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اگر ایک انسان اس رات کی عبادت کو پا لیتا ہے، گویا کہ اس نے 1000 سال اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی، اتنا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے تنزل الملائکۃ فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل اترتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سکینت اترتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو دن ہے، دنوں میں سے سب سے افضل دن یوم عرفہ کا ہے، اور راتوں میں سے سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی ہے، اور مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے حوالے سے جس انسان کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت نہیں کر پاتا، اور اس رات کی عبادت کی وجہ سے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں قرار دے دیتا اور جہنم سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیتا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس پر اللہ، جبریل اور رسول کی لعنت ہو، اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے کوئی۔ اب لیلۃ القدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں، آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے بتانے کے لیے تو رستے میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، تو ان کا جھگڑا کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ایگزیکٹ ڈیٹ تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلا دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جھگڑنے کی وجہ سے نہیں، کہ جھگڑنا اتنا برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت چلی جاتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکمت بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف مائل ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 راتوں اور خاص طور پہ آخری 10 راتوں میں بھی جو طاق راتیں ہیں، جیسے کہ آج الحمدللہ اس سال کے رمضان کی پہلی طاق رات ہے، 21ویں رات ہے، تو 21ویں رات کے اندر، اسی طرح پھر 23ویں رات کے اندر، پھر 25ویں رات کے اندر، پھر 27ویں رات کے اندر، پھر 29ویں رات کے اندر، آپ نے فرمایا کہ ان راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر کی رات ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور پورے سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہم سے 5 راتیں مانگ رہے ہیں کہ ان 5 راتوں کے اندر کچھ لمحے جو ہے وہ عبادت کر لی جائے۔ اور عبادت تو جو بھی عبادت کی جائے بہت افضل ہے، لیکن جو عبادات میں سے، نفلی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت ہے وہ رات کی نماز ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنی حاجت کو، اپنے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات، لیلۃ القدر سے ہٹ کے بھی ہر رات جب آخری پہر شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، یعنی جو سب سے پہلا آسمان ہے اس کے قریب آ جاتے ہیں، دنیا کے سب سے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوال کرتے ہیں حل میں مستغفر، ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے میں اس کو رزق کے اندر برکت عطا کر دوں؟ ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہے میں اس کو شفا عطا کر دوں؟ اور ہم جو ہے یا تو اس وقت ہمارے سونے کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، یا عمومی طور پر آج کل جیسا دور ہے ہم جو ہے وہ موبائلس کے اندر، ریلس کے اندر، جو ہے وہ شارٹس کے اندر یا نیٹ فلکس کے اندر مگن ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں تو ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ رات کی جو آخری پہر ہے اس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں جو ہم یہ تراویح پڑھتے ہیں، برائے طور پر یہ تہجد کی نماز ہی ہے جو ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور بلا شبہ اس کا اجر و ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن تہجد کی نماز قیام اللیل جب رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا دل سے مانگی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس دعا کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اور پھر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ راتیں، جن راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو ان راتوں کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں اپنی جو تہمت ہے اس کو کس لیتے تھے، یعنی کہ آپ زور سے اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے تاکہ ان راتوں کے اندر میں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ تو ان راتوں کے اندر ایک تو قیام زیادہ ہونا چاہیے، پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قیام کریں، دعا مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو انفرادی عبادت کا ان راتوں کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کچھ رکعات جو ہیں وہ آپ قیام میں بھی پڑھیں، اور کچھ رکعات ایسے ہیں جو آپ خود سے انفرادی طور پہ بھی پڑھیں اس رات کے اندر۔ کوشش کریں کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ جو 5 راتیں ان میں آپ یہ اپنا مائل سٹون بنائیں کہ آپ نے ہر ایک رات کے اندر کم از کم ایک سپارے کی تلاوت کرنی ہے، تو ایک سپارے کی تلاوت کریں، اور کچھ ذکر اذکار کے حوالے سے اپنے مائل سٹون بنا لیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آخری 10 راتوں کی عبادت کریں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرمائیں گے بلکہ 1000 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیں گے۔ پھر لیلۃ القدر کی رات کا رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا اور عبادت کی ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ انسان کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ رات اور یہ مہینہ ہر اعتبار سے بہت اہم ہے۔ تو الحمدللہ وہ عشرہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور وہ راتیں شروع ہو چکی ہیں، آج الحمدللہ اس کی پہلی رات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے بندے بن جائیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ ابھی جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ آپ احباب کے پاس ہے، اگر کوئی قیام کے لیے رکنا چاہتے ہیں، تقریباً 11 بجے انشاءاللہ قیام ہوگا، تو اس سے پہلے اگر آپ کچھ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر سکتے ہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت یا ذکر کے اندر اگر آپ مشغول ہونا چاہتے ہیں، انفرادی عبادت کے اندر مشغول ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ 11 سے 11:15 کے درمیان جو ہے وہ قیام اللیل کا اہتمام انشاءاللہ العزیز جہاں پر ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔